السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہان عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل جہان عشق کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بیل آئیکن کو دبائیں، سبسکرائب کریں تاکہ یہ پیاری پیاری مہکی مہکی خوشبودار عشق و عرفان کی باتیں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو، آپ کی زندگی خوشگوار ہو۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ المشائخ ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا۔ حضرت کا یہ معمول تھا کہ آپ صبح اٹھتے، اپنے معمولات سے فارغ ہوتے، اوراد و وظائف سے فارغ ہوتے اور آپ راستوں میں نکل جاتے جھاڑو لے کر کے، دیواروں کو صاف ستھرا کرتے، زمین کو صاف ستھرا کرتے، راستوں کو صاف ستھرا کرتے، گرد و غبار میں ہٹ جاتے تھے۔ شیخ المشائخ ہیں، لیکن آپ کا روز کا یہ وتیرہ تھا۔ آپ کے مریدوں پر بڑا گراں گزرتا، وہ آتے اور کہتے کہ حضور مرشد کریم آپ ہمیں حکم فرمائیے، یہ خدمت آپ مت کیجئے۔ تو آپ فرماتے کہ تم مجھ سے سوال کرتے ہو یہ خدمت آپ کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھو، من کی صفائی تن کی صفائی سے شروع ہوتی ہے۔ جب تمہارا جسم، تمہارا تن، تمہارا ماحول، تمہارے راستے، تمہارے گلی کوچے صاف ستھرے ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو تمہارا من بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور ہر کوئی اپنے لیے خود ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے من کی صفائی کرے، لہٰذا مجھے اپنے من کی صفائی کرنی ہے تو مجھے صفائی کرنے دو۔ ہوا کیا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مریدوں کو ان کی یہ ادا ایسی بھائی ایسی اچھی لگی کہ سب اس کام پہ لگ جاتے تھے اور دن کا ایک حصہ اسی کام کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ کہیں کوئی گندگی، کہیں کوئی کچرا، کہیں کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہو نظر نہ آتی تھی، یہاں تک کہ عوام کی بھی طبیعت اسی صفائی اور ستھرائی کی عادی ہو گئی۔ تو آپ کے مرید کہتے کہ حضور آپ حکم فرمائیے، پورے بندوانہ جو گاؤں ہیں اس کو ہم صاف ستھرا کر دیں گے، مگر مرشد کریم فرماتے کہ نہیں، ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے۔ اگر ہم بھی کاش ایسا ہی کریں، اپنے گھروں سے صفائی شروع کریں، پھر اپنے گلی کوچوں کی صفائی کا خیال رکھیں، تو کیا ہی اچھا ماحول ہو۔ النظافۃ نصف من الایمان، کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے، یا کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، جس میں صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، جس کی طبیعت میں نظافت نہیں، پاکیزگی نہیں، تقدس نہیں، اس کی سوچیں بھی، اس کی فکر بھی، اس کا دل بھی، اس کا من بھی کبھی صاف ستھرا نہیں ہو سکتا۔ اس کی زبان کبھی ستھری نہیں ہو سکتی جو صفائی کا عادی نہیں، اس کا من کبھی ستھرا نہیں ہو سکتا جس کا تن ستھرا نہیں، اس کا منہ بھی پراگندہ ہوگا، اس کی باتوں سے بھی بدبو آئے گی، خوشبو نہیں۔ لہذا کیونکہ آنکھوں کی صفائی آپ دیکھ لے، آنکھوں کی بھی صفائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر آپ آنکھوں سے اچھی اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اچھے اچھے رنگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی بینائی بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر آپ گندگی دیکھتے ہیں، اگر آپ کثافت دیکھتے ہیں، اگر آپ سنگ دل لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دیکھتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ناپسندیدہ چہروں کو دیکھتے ہیں، شقی القلب لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، تو آپ کے دل سخت ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے شرم و حیا لحاظ اٹھ جاتا ہے۔ اور جب آپ
लिहाज वालों को देखते हैं, शर्म वालों को देखते हैं, हयादार लोगों को देखते हैं, गैरतमंद लोगों को देखते हैं, माँ बाप को अक़ीदत व मोहब्बत से देखते हैं, बच्चों को प्यार व मोहब्बत से देखते हैं। जब आप फूलों को देखते हैं, जब आप हरियाली को देखते हैं, जब आप बागात को देखते हैं, तो आपके एहसासात भी अच्छे होते हैं, आपकी फ़िक्र भी अच्छी होती है, आपकी सोच भी अच्छी होती है, आपके ख़यालात भी पाकीज़ा होते हैं, आपके दिल में रहम पैदा होता है, जानिसारी का जज्बा पैदा होता है। कदूरतें आपकी तबीयत से, आपकी रूह से, आपकी सोच से, आपकी फ़िक्र से, हर तरह की गंदी सोचें और कदूरतें हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। लिहाजा हम कुरान पाक को इसीलिए देखते हैं, उसका देखना, छूना, पढ़ना इसीलिए इबादत है कि उसको देखने से दिल में पाकीज़गी पैदा होती है। हम माँ बाप के चेहरे को इसीलिए अक़ीदत व मोहब्बत की नज़र से देखते हैं कि उनको अक़ीदत व मोहब्बत और अज़मत की नज़र से देखने से हमें सवाब भी मिलता है और हमारी आँखों में इज़्ज़त व अज़मत के चिराग भी रोशन होते हैं, हमारे दिल में मोहब्बतों के, शफ़क़तों के चिराग भी रोशन होते हैं। लिहाजा अच्छी चीज़ों को देखो और बुरी चीज़ों से किनारा करो, नज़र फेर लो, नापसंद चीज़ों से नज़र फेर लो, जाहिलों से नज़र फेर लो। कुरान यही तो फरमाता है, व आरिद अनिल जाहिलीन, कि जाहिलों से एराज करो, क्योंकि जाहिल, जहालत क्या है? अंधेरा है। वहाँ तुमको सिर्फ अंधेरा मिलेगा। जब आप आलिमों की सोहबत में बैठोगे, जब आप अच्छों की सोहबत में बैठोगे, जब आप सच्चों की सोहबत में बैठोगे, तो खुशबू के चिराग, खुशबू के फूल आपकी तबीयत में महकेंगे, इश्क व मोहब्बत के चिराग आपके दिल में, आपकी आँखों में रोशन हो जाएंगे, आपके मिजाज में, आपकी फितरत में रोशनी हो जाएगी, पाकीज़गी आ जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें पाकीज़गी अता फ़रमाए।